بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اسلام اور جدید فکر مغرب کا سبق نمبر 52 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے اسلام کے بارے میں اہل مغرب کا اعتراف تعصب۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اہل مغرب نے جس تعصب سے کام لیا، اس کا اعتراف اہل مغرب نے اور مغرب کے دانشوروں نے کیسے کیا۔ ظفر علی قریشی صاحب اپنی کتاب امہات المومنین اور مستشرقین میں مشہور مستشرق گب کا یہ اقتباس نقل کرتے ہیں۔ گب لکھتے ہیں، اگرچہ ایسے تمام غیر حقیقت پسندانہ نظریات کو عمومی طور پر دانشوروں کی مستند جماعت نے یکسر مسترد کر دیا ہے، تاہم یہ ناممکن ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی تبلیغ کے بارے میں معاندانہ عنصر کے کار فرما ہونے کو نظر انداز کیا جا سکے۔ اسی طرح ایک دوسرے دانشور ایس پی اسکاٹ کا اقتباس نقل کرتے ہیں۔ ایس پی اسکاٹ لکھتے ہیں، ہر مذہب کے عقائد موروثی تعصبات کی بنا پر دوسرے مذاہب کے پیروکاروں کے نزدیک جھوٹ پر مبنی اور لغو ہیں۔ دیگر تمام دینی اعتقادات کے مقابلے میں اسلام کم فہمی اور بے انصافی کا زیادہ نشانہ بنا ہے، اور اس کے بانی کا نام 13 صدیوں تک کے طور پر لیا جاتا رہا۔ نہ صرف یہ کہ ان صلی اللہ علیہ وسلم کے محرکات کو زیر اعتراض رکھا گیا، بلکہ ان صلی اللہ علیہ وسلم کے خلوص کی نفی کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر ہر اس گناہ کی چھاپ لگائی گئی جس سے بنی نوع انسان کی تحقیر اور ایذا رسانی مقصود ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو انتہائی مہمل اور غیر فطری انداز میں پیش کیا جاتا رہا۔ اسی طرح ایک اور دانشور سڈنی کیو کے حوالے سے لکھتے ہیں، سڈنی کیو کا ایک اقتباس انہوں نے نقل کیا، سوائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور شخصیت کی اتنی زہر آلود کردار کشی نہیں کی گئی۔ اسلام کو خطرہ گرداننے والے مسیحی مصنفین عرصہ دراز سے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہر ناگوار اور غیر منصفانہ توجیہ کو بے دریغ منصفانہ انداز میں پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ ہستی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنے مشن کے حصول کے لیے 10 برس تک سختیاں برداشت کیں، محض ایک جھوٹی دعوے دار نہ تھی۔ یکسر دروغ گو شخص کسی مذہب کا بانی نہیں ہو سکتا۔ کارلائل اس حقیقت کا معترف ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناقابل بیان ذہانت، مذہبی جوش و جذبہ اور پروکار ذہانت سے باہمی دشمن قبائل کو ایک قوم بنا دیا۔ تاریخ میں ان کے نام کو دوام حاصل رہے گا۔ اسی طرح ایک اور دانشور ہیں سینڈر، یہ اپنی اس کتاب میں یہ بات لکھتے ہیں، تاہم اس بات کا انکار کرنا بے سود ہوگا کہ عیسائیوں کے دل میں عربی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی ہمدردی یا نرم گوشہ موجود تھا۔ ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت متوازن اور پاکیزہ تر تھی۔ مسیحی دنیا کو اسلام سے زک اٹھانا پڑی۔ صلیبی جنگوں کے دوران کیے گئے پروپیگنڈا کی وجہ سے غیر جانبدارانہ فیصلہ کرنا ناممکن تھا۔ اس کے بعد طویل عرصے سے بلکہ ابھی تک جناب محمد کی شخصیت کی عکاسی نزاعی ادب میں طویل عرصہ سے بے سر و پا حکایتوں کی صورت میں اشاعت پذیر ہے۔ اسی طرح ایک اور مغربی دانشور ڈاکٹر واٹ کے حوالے سے انہوں نے یہ اقتباس نقل کیا ہے۔ ڈاکٹر واٹ لکھتے ہیں، 12ویں صدی سے 14ویں صدی تک مغربی مسیحی دانشور اپنے ہم مذہبوں کو اسلام اور مسلمانوں سے متعلق معلومات فراہم کرتے رہے، لیکن اس انداز میں کہ وہ اپنے مذہبی عقیدہ کو بالا تر سمجھیں۔ قرون اولیٰ کے مسیحی دانشوروں نے اسلام کی تصویر کو مسخ کر کے پیش کیا اور حقائق کو نظر انداز کر دیا۔ مشاہیر تاریخ عالم میں سے کسی کو بھی یورپ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کم تر انداز میں نہیں پرکھا گیا۔ بیشتر مغربی مورخین نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے کا غلط ادراک کیا، اور جہاں کہیں بھی کسی امر کی قابل اعتراض تشریح ممکن ہو سکی، اسے حقیقت کا مصنوعی لبادہ پہنا کر تسلیم کرانے کی بھرپور سعی کی گئی۔ اسی طرح یہ ایک مضمون ہے اسلام میں مذہبی رواداری اور مستشرقین کے اعترافات، مولانا ڈاکٹر اکرام اللہ جان قاسمی کا، جو دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے۔ اس میں انہوں نے انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے حوالے سے لکھا ہے کہ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت جو لکھا گیا ہے وہ یہ اقتباس ہے، بہت کم بڑے لوگوں کو اتنا زیادہ بدنام کیا گیا ہے جتنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کیا گیا ہے۔ قرون وسطیٰ کے یورپ کے مسیحی علماء نے ان کو فریبی، عیاش اور خونی انسان کے روپ میں پیش کیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ایک بگڑا ہوا تلفظ نعوذ باللہ شیطان کے ہم معنی بنا دیا ہے۔
نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح دین اسلام کے حوالے سے بھی تعصب کا جو اظہار کیا گیا ہے اس کا اعتراف بھی مختلف مغربی دانشوروں نے کیا۔ مثال کے طور پر اسی کتاب میں امہات المومنین اور مستشرقین کتاب میں انہوں نے یہ اقتباس نقل کیا ہے ڈاکٹر منٹگمری واٹ کا، کہ یہ لکھتے ہیں مشکل یہ ہے کہ ہمیں اسلام کے خلاف گہرا تعصب وراثت میں ملا ہے جس کے ڈانڈے قرون اولیٰ کے جنگی پروپیگنڈا سے جا ملتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس حقیقت کو وسیع القلبی سے تسلیم کر لیا جائے۔ تقریباً 8ویں صدی سے مسیحی یورپ اسلام سے روحانی اور فوجی طور پر شدید خائف ہونا شروع ہو گیا تھا۔ خوفزدہ مسیحی دنیا کے متزلزل اعتماد کو صرف اسی طرح محکم کیا جا سکتا تھا کہ اس کے مخالف کو ممکنہ انسانی حد تک غیر موزوں انداز میں یوں پیش کیا جائے کہ یہ مبنی بر حقیقت محسوس ہو۔ 12ویں اور 13ویں صدی میں اسلام کے مخالف ابھرنے والا تصور مسلسل یورپین انداز فکر پر مسلط رہا تاکہ 20ویں صدی کے دوسرے نصف تک اس کا اثر گھٹ کر برائے نام رہ گیا۔ تو یہ انہوں نے ایک صورتحال واضح کی۔ اسی طرح ایک اور مستشرق ہیں ڈاکٹر واٹ، جن کا پہلے بھی ہم اقتباس دیکھ چکے ہیں، ان کا ایک اور اقتباس انہوں نے نقل کیا۔ کیونکہ ہم اب بھی کسی حد تک قرون اولیٰ کے متعلق جنگی پروپیگنڈے سے متاثر ہیں، اس لیے اسلام کی نسبت ہمارا انداز فکر مجموعی طور پر غیر جانبدارانہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور مستشرق ہیں فلپ کے ہیٹی، کافی مشہور مستشرق ہیں، ان کا اقتباس انہوں نے نقل کیا ہے۔ یہ ماضی کی صلیبی جنگ و جدل کی یادیں آنے والی نسلوں کو مزید جنگوں کی وعید دیتی رہیں۔ اجرام فلکی کی پرستش کرنے والے بودھزم اور دیگر کم ترقی یافتہ مذاہب و ادیان کو اس طرح طعن و تشنیع کا نشانہ نہیں بنایا گیا۔ بنیادی طور پر عناد و مخاصمت اور تعصب نے افکار مغرب اور اس کے رویہ کو اسلام دشمنی پر محمول کیا۔ اسلامی عقائد کو دشمنوں کے عقائد گردانا گیا، جن کو اگر یکسر غلط نہیں تو مشکوک ضرور تصور کیا جاتا تھا۔ اسی طرح ایک اور اہم دانشور ہیں، ان کا اقتباس انہوں نے نقل کیا، ڈینیسن راز۔ یہ بہت اہم مستشرق ہیں، ان کا حوالہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں جب ہم نے قرآن مجید کے تراجم کے حوالے سے بات کی تھی۔ یہ لکھتے ہیں کئی صدیوں تک یورپی اقوام کی محمدنزم کے بارے میں رائے کی بنیاد زیادہ تر متشدد عیسائیوں کی گمراہ کن نظریات پر مبنی تھی، جس کی وجہ سے شدید اتہام ترازیوں نے جنم لیا۔ محمدنزم کی خوبیوں کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا اور اہل مغرب کی نظر میں اس کے مبینہ برے پہلوؤں کو بڑھا چڑھا کر اور غلط انداز میں پیش کیا گیا۔ اسی طرح یہ پروفیسر بیوان ہیں، یہ لکھتے ہیں 19ویں صدی کے اختتام تک یورپ میں شائع ہونے والے لاتعداد مجلوں میں مندرج الزامات کو یکسر نظر انداز کر دینا چاہیے۔ اسی طرح یہ جو مستشرق ہیں کارمیکائل، یہ لکھتے ہیں مغربی دانش مندی میں خاصا تکنیکی تعصب کار فرما ہے۔ وہ اس سے متاثر سکالرز یہ امر تسلیم کرنے سے انکاری ہیں، لہذا پرزور ذہنی کاوش کی ضرورت ہے تاکہ عالمانہ تحریروں کی تہ میں چھپے ہوئے عناد پر مبنی افکار سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے۔ تو اس طرح یہ جو دانشور تھے، انہوں نے دین اسلام کے بارے میں اہل مغرب کی طرف سے روا رکھے گئے تعصب کا اعتراف کیا۔ اسی طرح اسلام اور مستشرقین میں ڈاکٹر حافظ محمد زبیر لکھتے ہیں کہ ایک مشہور مستشرق ہیں روڈی پارٹ، انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ازمنہ وسطیٰ میں عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد علوم اسلامیہ کی طرف اس لیے متوجہ ہوئی کہ دین اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مسخ کر سکے، کیونکہ ان کا یہ ذہن بن چکا ہوا تھا کہ جو دین بھی مسیحیت کے خلاف ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہو سکتی۔ تو اس طرح انہوں نے جو تعصب تھا اس کا اعتراف کیا۔ یہ ایک اور کتاب ہے پروفیسر محمد اکرم طاہر کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مستشرقین کے خیالات کا تجزیہ۔ اس میں انہوں نے والٹیر کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ والٹیر لکھتے ہیں میں ایک بار پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آپ کی جہالت ہے جس کی وجہ سے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کو شہوانی سمجھتے چلے آ رہے ہیں، اس میں ایک لفظ کی بھی سچائی نہیں ہے۔ اس بات پر بھی کئی دوسری سچائیوں کی طرح آپ کو دھوکہ دیا گیا ہے۔ تمہارے راہب، پادری، مذہبی رہنما کیا انسانوں پر یہ قانون لاگو کر سکتے ہیں کہ صبح 4 بجے سے رات 10 بجے تک نہ کچھ کھانا ہے، نہ پینا اور روزہ رکھنا ہے؟ کیا شراب ممنوع قرار دی جا سکتی ہے؟ کیا جلتے ہوئے صحراؤں میں سفر کر کے تم حج کا حکم دے سکتے ہو؟ کیا تم غریبوں کو اپنی آمدنی کا ایک معقول حصہ زکوٰۃ کے طور پر دے سکتے ہو؟ اگر تم 18 عورتوں کی محبت سے لطف اٹھا رہے ہوتے اور حکم دیا جاتا کہ صرف 4 بیویاں ہی رکھی جا سکتی ہیں تو کیا تم یہ حکم مان لیتے؟ کیا تم ایسے مذہب کو شہوانی کہہ سکتے ہو؟ تو اس طرح جو دوسرے لوگ اسلام کو شہوت کا مذہب کہہ رہے تھے، انہوں نے ان کے تعصب پر
نقد کیا ہے۔ تو یہ کچھ مثالیں ہم نے دیکھی تھی جن میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام کے حوالے سے جس تعصب کا اظہار اہل مغرب نے کیا، مغربی دانشوروں نے اس کا اعتراف بھی کیا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے حوالے سے بھی اہل مغرب نے کافی تعصب کا اظہار کیا ہے۔ یہ کتاب ہے ظفر علی قریشی صاحب کی امہات المومنین اور مستشرقین۔ اس میں وہ یہ لکھتے ہیں، مشہور دانشور اسٹیفن نیل کے حوالے سے لکھتے ہیں، عیسائیت کا مسلمانوں کے لیے نقطہ نظر الا ماشاء اللہ اتہام ترازیوں پر مبنی تھا۔ تو اس سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے حوالے سے کافی تعصب کا اظہار کرتے رہتے تھے۔ اسی طرح قرآن مجید کے حوالے سے انہوں نے جس تعصب کا اظہار کیا ہے، ہم اس کی بھی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں کہ مغربی دانشوروں نے اس تعصب کا بھی اعتراف کیا ہے۔ یہ مشہور کتاب ہے مستشرقین اور انگریزی تراجم قرآن۔ یہ پروفیسر عبدالرحیم دعائی کے مضامین کا مجموعہ ہے۔ اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے، رچرڈ بیل ان کا جو ترجمہ قرآن ہے اس پہ تنقید کرتے ہوئے ان کے ہم عصر مستشرق الفریڈ گیوم نے ان الفاظ میں یہ بات ذکر کی ہے: مجھے اس اعتراف میں کوئی بات نہیں کہ بیل نے متن قرآن کو اس بری طرح مجروح کیا ہے کہ میں ان کا ترجمہ استعمال نہیں کرتا، محض اپنی ذاتی رائے کی بنیاد پر اور انتہائی موضوعی انداز میں آیات کی قطع و برید کرنا اور بعض آیات کے نصف کو ساقط کر دینا اور قرآنی فکروں کو متن سے خارج کر دینا متن کی تحلیل اور تنقید کے زمرے میں نہیں آتے۔ قارئین اس تاثر میں حق بجانب ہوں گے کہ اس شخص کے ہاں اعتدال اور توازن بالکل ہی مفقود ہیں۔ تو اس طرح قرآن مجید کے حوالے سے مشہور مستشرق رچرڈ بیل نے جو رویہ اختیار کیا تھا، انہوں نے اس رویے کے غیر جانبدار ہونے کا یا اس رویے کے غلط ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ اسی طرح اشاعت اسلام کے حوالے سے بھی مستشرقین نے کافی تعصب کا اظہار کیا ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ اسلام میں کوئی ذاتی خوبی نہیں تھی، نہ اسلام اپنی تعلیمات کی بنیاد پہ پھیلا ہے بلکہ اسلام تلوار کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ چنانچہ یہ ایک مضمون ہے جس کے بارے میں ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، اسلام اور مذہبی رواداری۔ اس میں وہ پروفیسر آرنلڈ کے حوالے سے یہ اقتباس نقل کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ مسلم مجاہد کی وہ خیالی تصویر بھی حقیقت سے بہت دور ہے جس کے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے میں قرآن دکھایا گیا ہے۔ اسلام کی صحیح روح کا مظہر وہ مسلمان مبلغ تاجر ہیں جنہوں نے نہایت خاموشی کے ساتھ اپنے دین کو روئے زمین کے ہر خطے میں پہنچایا ہے۔ اسی طرح وہ آگے چل کے مزید یہ لکھتے ہیں، اس عام خیال کو قبول کرنا دشوار ہے کہ ان عیسائیوں میں اسلام بزور شمشیر پھیلا ہے، اور ہم اس بات پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جبر و اکراہ کے بجائے دوسرے اسباب کو تلاش کریں جو ان کے تبدیلی مذہب کا موجب بنے۔ اسی طرح ایک اور مستشرق دانشور ہیں، ان کے حوالے سے انہوں نے اقتباس نقل کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے برطانوی مصنفہ کرن آرمسٹرانگ کے حوالے سے بھی یہ بات نقل کی ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے مذہب اور تہذیب کے بانی تھے جس کی بنیاد تلوار پر نہ تھی۔ مغربی پروپیگنڈے اور افسانہ کے باوجود اسلام کا نام امن اور صلح کا مفہوم رکھنے والا ہے۔ تو یہ کچھ مثالیں ہم نے دیکھ لی جس میں مستشرقین کی طرف سے اور دیگر اہل مغرب کی طرف سے اسلام کے بارے میں جس تعصب کا اظہار کیا گیا ہے، مغربی دانشوروں ہی نے اور چند مستشرقین ہی نے اس تعصب کا اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے اسلام کے حوالے سے ایسا تعصب روا رکھا۔ اس کی اور بھی کئی مثالیں ہیں، ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مثال ہم نے دیکھی تھی کہ ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی نے جب مستشرقین سے ملاقات کی تو انہوں نے یہ بات لکھی کہ میں جب مغربی جامعات میں گیا تو وہاں پہ ایک پروفیسر تھے، انہوں نے میرے سامنے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم نے ایک مسلمان طالب علم کو اس وجہ سے جامعہ میں داخلہ نہیں دیا اور تحقیق کی اجازت نہیں دی کہ اس کا یہ کہنا تھا کہ اسلام عورت کو حقوق دیتا ہے، اور ہمارا جو نقطہ نظر تھا اس سے مختلف نقطہ نظر رکھتا تھا، اس وجہ سے ہم نے اسے جامعہ میں تحقیق کی اجازت نہیں دی۔ یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں پہلے اسباق میں۔ تو اس طرح کچھ ایسی مثالیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں جن میں انہوں نے تعصب کا اظہار کیا تو دیگر دانشوروں نے اس کا اعتراف کیا کہ یہ جو تعصب کا اظہار ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔